السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت اور شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ اور میڈیا کے کچھ سیکشنز میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان ہار گئے، آصف علی زرداری جیت گئے۔ بظاہر تو ایسا ہے، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو چیزوں کو میں سمجھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیوں آصف علی زرداری کی بات مان لی، اور مولانا تو واقعی میں بضد تھے کہ الیکشن میں ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، استعفے بھی دینے چاہیے، سینٹ انتخابات میں بھی حصہ نہیں لینا چاہیے، ایک سیاسی بحران پیدا کیا جائے۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، یہ تو عام کہاوت ہے، لیکن سیاست میں مذاکرات کے، ڈائلاگ کے بھی دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ پی ٹی آئی نے بند کر رکھے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ پی ٹی آئی کو تو اپوزیشن پہلے دن سے آفر کرتی رہی ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ہر معاملے پر، کرونا ہو، ملکی معیشت ہو، قانون سازی ہو، پارلیمنٹ کے اندر باہر عوام کو ریلیف دینے کے معاملے پہ۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کہتی ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے۔ عوام کو ریلیف سے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ریلیف نہیں دیں گے، تو ڈائلاگ سے بھی یہ انکار کرتے رہے ہیں۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کہ مولانا فضل الرحمان کی کیا مجبوری تھی کہ مولانا نے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کی بات مان لی۔ تنقید بھی بڑی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، حکومتی لیول پہ بھی۔ اس پر بات کروں گا۔ کہانی جو اوریجنل جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کر دوں جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، مجھے بھی سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ حالانکہ مولانا فضل الرحمان بہت کانفیڈنس کے ساتھ سمجھ رہے تھے، کہتے رہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ استعفے دیں گی اور بات مان جائیں گی۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے میں نے کئی پروگرام کیے تھے کہ آصف علی زرداری مشکل ہی ہے کہ وہ بات مان جائیں، کیونکہ 2018 میں بھی آصف علی زرداری کی بات مانی گئی تھی اپوزیشن کی ان تمام جماعتوں نے۔ مولانا فضل الرحمان نے جب میاں اسلم کی رہائش گاہ پر جو اے پی سی ہوئی تھی، جس میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا الیکشن کے بعد، 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے بعد، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسمبلیوں کا حلف نہیں لیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں شہباز شریف بھی تھے، محمود خان اچکزئی بھی تھے، میں بھی کور کرنے گیا تھا، میں نے پریس کانفرنس کی تھی کور۔ لیکن شہباز شریف نے مولانا کو یہ کہا کہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری یا ان کی پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں آیا، اس لیے کچھ مجھے وقت دیا جائے تاکہ میں پیپلز پارٹی سے مشاورت کروں، آصف علی زرداری سے۔ آصف علی زرداری سے جب مشاورت کی میاں صاحب نے، میاں شہباز شریف نے، تو آصف علی زرداری نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں، بائیکاٹ، حلف لینا چاہیے ہمیں، حلف نہ لینے کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ ان کو پھر وہ مثالیں، کہانیاں، ماضی کی مثالیں دی، تو نون لیگ مان گئی۔ جب نون لیگ بھی مان گئی، پیپلز پارٹی بھی مان گئی، تو اس کے بعد مولانا کے پاس چارہ نہیں تھا کہ مولانا حلف لیتے، کیونکہ مولانا کے پاس 16 ممبران ہیں قومی اسمبلی میں، 16 میں سے ایک جماعت اسلامی کے ہیں، کیونکہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑے تھے۔ عبدالاکبر چترالی صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، باقی جو 15 ممبران ہیں وہ جے یو آئی سے بلانگ کرتے ہیں۔ اب 15 ممبرز پر مولانا کچھ نہیں کر پاتے، مولانا اگر حلف نہ لیتے تو 15 نشستوں پر انتخابات کرانا ضمنی کوئی مسئلہ اتنا نہیں تھا۔ مولانا سمجھ رہے تھے مولانا تنہا رہ جاتے۔ مولانا اپوزیشن اتحاد سے الگ نہیں ہونا چاہ رہے، کیونکہ یقینی طور پر یہ تو ایک حقیقت ہے
کہ اکیلے کوئی بھی پارٹی کچھ نہیں کر سکتی، حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اپوزیشن کی تمام جماعتیں متحد نہ ہوں۔ جس طرح 2014 میں یہ متحد ہوئی تھیں، یہی جماعتیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں، عمران خان کے دھرنے کے دنوں میں یہ متحد ہو کر کھڑی ہو گئی تھیں، تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور قادری صاحب، طاہر القادری، یہ تینوں مل کر بھی نواز شریف کو سے استعفیٰ نہیں لے سکے تھے، نواز شریف کی حکومت نہیں گرا سکے تھے۔ حکومتیں گرانا یا تو بہت آسان بھی ہوتا ہے یا تو بہت مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ بالکل کھل کر سامنے کھڑی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اپوزیشن بھی آمنے سامنے آ گئی ہے۔ اور مولانا نے تو گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بھی باضابطہ اعلان کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہو کر کہ اب آپ کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی۔ تو اسٹیبلشمنٹ چاہے عمران خان کے ساتھ 2014 میں بھی کھڑی تھی، لیکن شکست ہوئی تھی اس وقت، اور شکست دلوانے میں بڑا کردار خورشید شاہ کا بھی تھا، جس کو ابھی بند کیا ہوا ہے، اندر رکھا ہوا ہے جیل میں 1.25 سال سے۔ اسی کی سزا خورشید شاہ کو، کرپشن یہ کرپشن بہانہ ہے، احتساب بھی بہانہ ہے، یہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں اور سزا کسی اور جرم میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو خورشید شاہ کو اسی جرم کی سزا مل رہی ہے، نواز شریف کی حکومت بچانے کی اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے کے پاداش میں وہ جیل میں ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو مولانا نے اس وقت 18 میں بات مان لی تھی مجبوراً۔ پھر مولانا آزادی مارچ لے کر آئے۔ آزادی مارچ میں بھی مولانا سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ مولانا ان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بندے تو ہے نہیں، کارکنان تو ہے نہیں، تو آپ پھر بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طلعہ محمود کے فارم ہاؤس پر اے پی سی ہوئی تھی، جس میں حسن اقبال بھی تھے، راجہ پرویز اشرف بھی تھے، نیر بخاری بھی تھے، فرت اللہ بابر تھے، بہت سارے، شاہد خاقان عباسی مولانا بھی تھے۔ اس میں اے پی سی میں نے مولانا سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے ساتھ 2 نمبری کرتی رہی ہے آزادی مارچ میں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر آفٹر کارڈ گپ شپ میں بھی پوچھا تھا، تو مولانا نے کہا تھا کہ میری مجبوری یہ ہے کہ ایک تو میں 16 نشستوں 15 نشستوں کے ساتھ کچھ کر نہیں پاؤں گا، اور دوسرا اپوزیشن کا اتحاد سیاسی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے، اسی میں ہی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے، کامیابی ہوئی تو اسی میں ہو سکتی ہے، اکیلے تو کوئی جماعت کچھ نہیں کر پائے گی، یہ مجبوری ہے میری۔ اور دوسرا مجھے سمجھ میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ مولانا کی مذہبی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت کے ساتھ مذہبی بھی ہے۔ مولانا اگر آزادی مارچ لے کر آتے اکیلے تنہا، تو اس کو پی ٹی آئی کی حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو مولانا کے مخالفین ہیں، وہ اس کو مذہبی اجتماع کا رنگ دے دیتے، جس طرح رائیونڈ کا ہوتا ہے۔ چلیں وہ تو عبادت کے لیے ہوتا ہے، یہ سیاست کے لیے آ رہے تھے۔ تو بہرحال ایک مذہبی جماعت کا، مدرسے کے طلباء کا اور اس طرح کا رنگ دے کے مولانا کے آزادی مارچ کا ویلیو ڈاؤن کر دیتے، عالمی سطح پر بھی نیشنل سطح پر بھی مذہبی رنگ دیا جاتا۔ مولانا چاہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں کا ان کے ساتھ نون کا، پی پی کا، باقی اے این پی، باقی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو مذہبی رنگ نہ ملے اور اس کو سیاسی رنگ ملے کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف آئے ہیں۔ یہ مجبوری تھی، اسی لیے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اب مولانا نے ابھی بھی وہی مولانا کی مجبوری ہے کہ مولانا، کیونکہ آصف علی زرداری تو بضد ہیں کہ بھائی ان کے دلائل یہی ہے کہ 85 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، نقصان ہوا تھا الٹا۔ میاں نواز شریف نے بی شہید ہوئی، بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا الیکشن کا، آصف علی زرداری نے ان کو احساس دلایا، میاں صاحب میں نے آپ کو الیکشن میں بائیکاٹ ختم کرانے کا فیصلہ کرایا تھا اور آپ نے پھر الیکشن میں حصہ لیا، تو آپ نے بعد میں میرا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ آپ نے اچھا فیصلہ کرایا تھا، تو ابھی بھی میں اچھا فیصلہ کرانے جا رہا ہوں سب سے۔ مشرف کو اگر ہم نے نکال لیا، میں نے نکال لیا، تو یہ عمران خان کیا چیز ہے بھائی، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے،
مشرف طاقتور تھا زیادہ، لیکن ان کو بھی میں نے نکال دیا تھا۔ تو آپ صبر کریں، آپ میرا مشورہ مانیں۔ آصف علی زرداری نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے۔ تو جو گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا، اس میں دلائل ہوئے ہیں، باضابطہ دلائل ہوئے ہیں۔ آج رانا ثناءاللہ نے بھی بات کی ہے، دلائل دیے ہیں تمام جماعتوں نے، اور دلائل کی بنیاد پر مولانا نے پھر ان کی بات مان لی ہے کہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ اور اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ضمنی الیکشن بھی لڑیں گی اپوزیشن کی جماعتیں، اور سینٹ کے انتخابات بھی لڑیں گے، اور استعفے بھی شاید نہیں آئیں گے۔ یہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے۔ اب حکومت کب جائے گی، کیسے جائے گی، یہ آنے والے دنوں میں، اب کیونکہ سیاست میں داؤ پیچ لگائے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا داؤ لگ گیا ہے۔ پی ڈی ایم تھوڑا سا، پی ڈی ایم کی جماعتیں ڈسٹرب تو ہیں، پریشان تو ہیں، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے، 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑا یہ یو ٹرن اس کو میں نہیں سمجھتا۔ جو یو ٹرن اس کو کہے اس کی مرضی ہے، یو ٹرن ہی سمجھے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی حکمت عملی ہے اپوزیشن کی۔ اگر اپوزیشن 2 قدم آگے چلی گئی تھی اور پھر 1 قدم پیچھے آ جاتی ہے، نام لیتے تھے میاں صاحب، اب نام نہیں لے رہے، تو بیانیہ تو وہی ہے۔ مولانا نے بھی کل گزشتہ روز بھی یہی بیان کیا تھا۔ تو اس کو جو تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کہ پی ڈی ایم نے بہت بڑا کوئی یو ٹرن لیا ہے، میرا خیال ہے یو ٹرن نہیں ہے، متفقہ فیصلے ہیں، اور اختلاف رائے تو ہوتا رہتا ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم ٹوٹنے سے بچ گیا ہے، یہ بھی پی ڈی ایم کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔